یہ کیا بات ہے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے دیکھ کوئی سوال کسی بھی پابندی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورا قرآن کریم پڑا ہے سامنے, سورۃ انبیاء بھی ہے, سورۃ صافات بھی ہے, دونوں کے چلو آپ کہتے ہیں کہ دونوں میں ڈیفرنٹ ہے, میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ ایک ایک آیت ہاں کر نا, کے. تو 4 سال پہلے ایک آیت آئی, اس کے بعد ایک دوسری آیت کو پڑھنا ہے 4 سال بعد. کہاں پہ لکھا ہے 4 سال کے بعد آئے, کہاں پہ لکھا ہے سورۃ بھائی قرآن میں؟ 21 اور 37 کے درمیان 16 آیتوں کا فرق ہے. کتنی صورتیں آئی تھی؟ 16 صورتیں کتنے سالوں میں آئی تھی؟ ارے بھائی جو بھی ہے کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں کہ یہ 4 سال کے بعد آئی, یہ 23 سال کے بھائی بعد, یہی کہاں تو لکھا کہہ ہے؟ رہا ہوں, 4 نہیں تو کتنے سالوں کا فرق ڈالوں وہ تم بتا دو. مجھے تو نہیں معلوم, آپ بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں؟ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اس آیت کے ساتھ اس کو ملاؤ؟ ایک سیکنڈ, ابھی آپ سے اللہ یہ پوچھے گا کہ بھائی میں نے قرآن کریم کو بھیجا ہے اس کو سمجھو, بس یہ تو نہیں کہا کہ یہ کب نازل ہوا اور یہ آیت کب نازل, یہ تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نا. بھائی تو اسی کو سمجھ رہا ہوں میں, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 2 ڈیفرنٹ صورتیں ہیں, میں ان دونوں کو مکس کر رہا ہوں. اللہ میاں کی جو آرگنائزیشن ہے قرآن کی, اس سے فرق جا رہا ہوں. اللہ میاں نے تو یہ آرگنائز کہتا کیا ہے نا قرآن. سر دیکھیں یہ بھی قرآن صبر کا کریں, آیت ہے, اللہ میاں نے قرآن کو آرگنائز کس نے کیا؟ میں نے قرآن کیا یا اللہ میاں نے؟ بھائی اللہ نے اتارا اور اللہ نے ذمہ اتارا داری نہیں, لیا اور اللہ نے آرگنائز ہم کس تک نے کیا پہنچایا. ہے؟ اس قرآن کو اس کیا طریقے مطلب سے آرگنائز کس نے کیا ہے؟ اللہ نے یا انسانوں نے؟ بھائی جبریل علیہ السلام نے لے کر آیا اللہ کے امر سے اللہ کے ارے رسول کے بھائی پاس, اور اللہ کے رسول لے نے کے کہا آ کہ گیا, بھیج جو میں وہی تک پوچھوں اس اس کو کا جواب دیں. تک. اس قرآن کو اس ترتیب میں آرگنائز کس نے کیا؟ میں نے یا اللہ میاں نے؟ کاتبی نے وہی نہیں کیا لیکن اللہ کے امر سے کیا. اوکے, تو اللہ نے کروایا, ٹھیک ہے نا, اللہ نے کیا. اب اللہ نے مجھے کہا کہ جب سورہ انبیاء پڑھو اس کے 16 صورتوں کے بعد آپ نے سورہ صفات پڑھنی ہے. اب آپ ان دونوں صورتوں کو مکس کرانے کی کوشش کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے دیکھا کہ مجھے ان کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے جو اللہ نے نہیں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, مجھے اللہ نے یہ بتایا ہم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ وَلِيُدَبِّرُوا آيَاتِهِ, یہ کتاب میں نے نازل کی جو برکت والا ہے, اس کی آیاتوں میں تدبر کرو. میں کا تدبر کر مطلب رہا ہوں, یہ لیکن ان آیات کو مکس اینڈ میچ کرنے کو اللہ نے کب کہا ہے؟ اوکے, ایک سیکنڈ قرآن تدبر کی کا ان مطلب آیات کو ایک سیکنڈ بھائی میں بتا دیں, تدبر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا سٹوری ہے, مجھے سورۃ صافات میں بھی جانا ہے, سورۃ انعام میں بھی جانا ہے, کہاں سورۃ لکھا ہے یہ انبیاء. بات؟ کہاں لکھی ہے بات؟ یہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, مجھے اس آیات میں مجھے سمجھائیے, اس آیات کو سورۃ قیامہ میں ہے, آپ سمجھائیے مجھے اس نہیں, آیت کا کیا میں مطلب ہے. دیکھو مجھے کسی اور آیت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ نے سمجھانا ہے, میں نے نہیں سمجھانا. یہ آپ کا کام ہے, کیونکہ آپ نے یہاں پہ صورتوں کی آرگنائزیشن چینج آپ کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہاں لکھا ہے کہ میں صورتوں کو ری آرگنائز کر سکتا ہوں اگر میں نے ایئرز آف ڈفرنس بیچ میں نہیں دیکھنا. اچھا, اس آیات سے میں نے یہ سمجھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس ٹاپک کو آپ لینا ہے, جو مسئلہ لینا ہے قرآن کریم سے, تو پوری قرآن کریم سے اس کو لیا کرو. ایسا نہیں کہ ایک آیت لیا کرو اور اسی مسئلہ اٹھاؤ, ایسا نہیں ہو ارے سکتا ہے. بھائی مسئلے کو جس میں مسئلے مسئلے کو اٹھاؤ. لے ہی نہیں رہا, یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ 2 ڈفرنٹ کہانیاں ہیں ڈفرنٹ لوکیشنز کے اوپر. اگر آپ ان کہانیوں کو مکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان کو مکس اینڈ میچ کیسے کرنا, ورنہ آپ میری بات کو لے لیں کہ 4 سال پہلے آئی تھی. خیال صاحب بھاگ گیا, وہ گیا, ان کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا, بھاگ گیا. بیچارے لوگ کتنے مایوس مجبور معجور ہے یار. یار میں نے ختم ہے مکس یار یہ کرنا تھا لوگ. یار, لیکن میں نے اس کے ساتھ مکس کرنا تھا, اگر مجھے کرنے دیتا بڑا مزہ آنا تھا. یار یہ کیا بکواس ہے. یہ سوال کیوں کرتے, یہ نہیں پوچھنے کا, یہ نہیں پوچھنے کا. یار مکس کرنا تھا, ساحل پھنسنا تھا اس نے, جب ابراہیم کی باتیں آنی تھی نا, وہ ان کو مکس کر ہی نہیں سکتا. یار واپس آ بے مکار جلیبی باز, واپس آ. پلے بول رہا, پبلک خوش ہو رہی ہے, وہ گیا تو ابھی نہیں, وہ ابراہیم کے ریسپانسز کو مکس نہیں کر سکتا نا ساحل, یار مزہ نہیں آیا. یار اتنی مشکل سے شکار آیا تھا, میں وہ چلا گیا یار. غور اوئے کرو اوئے. مومنو, غور کرو ان باتوں کو. ایسا یہ کون سا خدا ہو سکتا ہے جو اس طریقے کے بلنڈرز کرے, بلنڈرز. سوچو آپ لوگ. آ گئی واپس لیتے, آ گئی. ہاں بھائی
साहिल साहब अपना नोट पैड वापस लें. हाँ लेके आता हूँ. लो. हाँ भाई. देखो भाई, आपको ये सवाल करो कब उतरा, कैसे उतरा, 4 साल, ये कुछ मायने नहीं रखता है. हाँ ना, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट टाइमों में आई थी कि नहीं आई थी? अरे भाई, जो भी है हमारे सामने पूरा कुरान करीम साहिल पड़ा भाई है. 4 साल को खत्म करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेनी मंथ्स पहले. मेनी मंथ्स पहले, बहुत महीने पहले. अब ठीक है, ये तो आप मानते हैं ना, इसमें तो कोई तो इतराज ये नहीं है. मेरा एक सेकंड, ये आपके ऊपर है. मेरे सामने कुरान करीम पड़ा है पूरा की पूरा. मैं उसके अंदर तदब्बुर नहीं करूंगा. तो पूरे का पूरा कुरान इकट्ठा तो नहीं ना आया. भाई आपको क्या है, हमारे सामने मेरे को देखो, एक सेकंड, हमारे एक सामने सेकंड. कुरान करीम पड़ा या नहीं पड़ा है? साहिल ये क्या जवाब हुआ? आपको क्या है, ये कौन सा जवाब है साहिल? हम जवाब तदब्बुर ये- करके पूछ रहे हैं आपसे. आपने ही कहा ना कि कुरान में अल्लाह कहता है तदब्बुर करो, तो हम तदब्बुर करके ही ये सवाल हमारे पास आ रहा है कि कभी आया. एक सेकंड साहब, हमारे सामने कुरान करीम अभी पूरा की पूरा है या पूरा नहीं, ये बताइए. हाँ पूरा है, लेकिन वो कभी आया ये भी हम तदब्बुर करेंगे ना. भाई आपका ये मसला नहीं है, अल्लाह ने आप तक पूरा कुरान करीम पूरा पहुंचा है क्या? ये सुनो सुनो, एक मिनट. दीन इस्लाम साहब, क्या अल्लाह इस बात से रोकता है कि हम जिस तरीके से तदब्बुर कर रहे हैं उस तरीके से नहीं करना है? हाँ बिल्कुल ठीक है. ये कहाँ लिखा कि आपको ये पूछना है कि ये कब उतरा, कौन सी पहाड़ में उतरा, कौन सी, ये कब कहा? कहाँ लिखा है कि अल्लाह ये कह रहा है कि ऐसा मत करो, बल्कि मैंने पूरा कुरान दे दिया है और इसको एक साथ ही देखो. अच्छा एक सेकंड, ये सूरत स्वाफात, आप सूरत स्वाद खोली, उसमें लिखा है वहादा किताबुन, और ये किताब अनज़लनाहु, मैंने नाजिल किया, मुबारकुन, जो बरकत वाला है, वलियुदब्बिरु आयातिही, और इसकी आयातों में तदब्बर करो. ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि ये पूछो कि ये कब उतरा, कौन सी अरे पहाड़ तो पे उतरा. तदब्बुर भाई, तो आप जिस तदब्बुर की बात कर रहे हो कि 2 सूरों को मिलाओ, ये तदब्बुर में आता है? ये कहाँ लिखा है कुरान में? अच्छा ये नहीं लिखा है. आप हाफिज अगर कुरान है, मेरा वाला नहीं लिखा है तो तुम्हारा वाला कहाँ पे लिखा है वो बता दो, ताकि तुम्हारा वाला ले ले और हमारा वाला रिजेक्ट कर दे, अभी जो मैंने डिस्कार्ड कर आयत दे. बताई, इसका यही तो मतलब है कि कुरान की आयतों के अंदर तदब्बर करो, सही है ना? अरे तो तदब्बुर में मेरा वाला तदब्बुर क्यों नहीं ले रहे कि भाई मैं इवेंट्स को देखूंगा कितने साल पहले आई कौन सी सूरा और कितने साल पहले कितने साल बाद आई. ये तदब्बुर में नहीं है, लेकिन ये तदब्बुर में है कि मैं 2 अलग अलग सूरे को, भले से अलग अलग बातें कर रही हो, उसको मिलाऊं जबरदस्ती का. ये कैसा तदब्बुर में आ गया? तो ये मैंने अभी तुम्हारे सामने आयत नहीं कोट किया कि अल्लाह कह रहे कि अरे उसमें कुरान सिर्फ की आयतों तदब्बुर में लिखा या है. तदब्बुर में ये पार्ट कहाँ से आता है वो पूछ रहा हूं कि आपने 2 अलग अलग इवेंट्स को लेकर उसको मिक्स मैच करना है, ये कहाँ पे है? तो इस आयत का क्या मतलब है? अफला यतदब्बरून अल कुरान उसका ये अम मतलब अला है कुलुबिन कि हमने अक़फ़ालुहा. इवेंट देखना है. सुनो, उसका ये मतलब है कि हमने इवेंट भी देखना है कि कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, किस मौके पे आई, किस मौके पे नहीं आई. उसका मतलब ये होता है. कहाँ, एक सेकंड, कहाँ पे लिखा है कुरान करीम में कि आपको ये देखना है कि ये सूरत पहले आए तुम्हारा या कौन कहाँ सी पे पहाड़ लिखा पे है उतरा? कि 2 सूरों को मैच करना है? अभी मैंने तुम्हारे सामने 2 आयतें नहीं रखा, पूरा कहाँ कुरान है भी रखा उसमें और मैच आयत भी करने का? रखी. किधर? कहाँ है उसमें? कहाँ है बताओ उस आयत में कि 2 सूरों को मैच करो, किधर है? अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या मतलब है? अरे ये पागल हो गया है भाई. पागल, एक सेकंड साहिल भाई, हंसने की मैं बात नहीं बोल है. रहा हूँ ना, अब उसका इस आयत उसका ये मतलब है कि तुमने, भाई सुनो, उसका ये मतलब है कि तुमने इवेंट्स देखना है, कितने साल पहले कौन सी उतरी, कौन सी नहीं उतरी, सही बता रहा नहीं बता रहा, ये है उसका मतलब. नहीं, ये तो आपने खुद लिया, खुद गढ़ा. तो उसका तुम भी तो मतलब ये है खुद अल्लाह लिए के ना. कि कुरान की आयत, भाई कुरान भाई के भाई, अंदर तदब्बर करो. एक मिनट. अगर मैंने ये खुद से लिया है तो तुमने भी तो खुद से ही लिया है ना कि 2 सूरों को मिक्स मैच करो, घुसाओ अंदर. ये भी तो मैंने तुमने भी कहा, तो खुद से लिया है. मैं तो तुम्हारे सामने आयत रखता हूँ भाई. कहाँ है, कौन कहा सी कि आयत में कि 2 सूरों को मिक्स करो? किधर है बताओ, चलो एक आयत बता दो. अभी मैंने क्या कहा, अफला तदब्बरून अल कुरान का क्या मतलब है? अरे यार ये सर, एडम यार मेरा सर फोड़ना पड़ेगा भाई, ये सर्कुलर मोशन में जा रहा भाई.
سر مجھے پتا ہے، اس لیے تو آپ کو بٹھایا ہوا، اور کس لیے بٹھایا ہوا؟ میں چپ کر کیوں بیٹھا ہوا ہوں کہ اتنی ہمت صرف آپ میں ہے، میرے میں نہیں ہے. یہ سرکولر موشن میں جا رہا ہے بندہ. تدبر کا مطلب کیا ہے وہ بتاؤ. نہیں، آپ لوگ اپنے بات زبردستی رکھتے ہو، لیکن ہم جو بات رکھتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے رکھتے، تب بھی آپ لوگ نہیں ارے مانتے. ہم بھی قرآن کریم سے رکھ رہے ہیں، تدبر کرو. لیکن یہ نہیں کہا میری بھائی کہ یہ تدبر کا مطلب ہی یہ کون سی صورت کب آئی یہ ہم نے دیکھنا ہے. اسباب النزول، کہاں شان لکھا ہے؟ نزول. ایک سیکنڈ، کہاں لکھا ہے اسباب النزول کہاں لکھا ہے؟ ایگزیکٹلی، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ آیتوں کو مکس کر دو، صورتوں کو مکس کر دو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں کہا، یہی تو جب سے پوچھ رہا ہوں اس کو کہ کہاں لکھا ہے. ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی بتائیں بھائی. جب قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ تدبر کے پیو سن، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں فضیلت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آیتیں ریویل کر دی ہیں. قرآن عربی لقوم یعملون، ہر آیت whose verses has detail، ہر ورس میں ڈیٹیل ہے. ایک سیکنڈ آپ ایک سیکنڈ سورۃ سواد کے ایک سیکنڈ 29 نمبر آیت نکالیں. سورۃ سواد 29 نمبر، سواد کا نمبر دے. سواد کا 23 نمبر، سواد کا پارہ نمبر 23 ہے. سورۃ سواد، 12 نمبر نہیں، سواد کا چیپٹر نمبر دے. 38 ہوگا، 38. اچھا 38 کی کون سی آیت؟ 29. 38 کی 29 لے کے آتے. 38 کی 29. اوکے جی، یہ لے آئے ہم آپ کے پاس، یہ لے پکڑے جی سر. A blessed book انزلنا، جس کو ہم نے ریویل کیا ہے to you O Muhammad that they might reflect upon its verses that those of the understanding would remind. جی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اچھا اس میں تو کتابن، یہ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر، مبارکن جو برکت والا ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ ان کی آیاتوں کے اندر تدبر کریں. جی تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو کتاب تھی ہی نہیں. ارے یہ تو مکن آیت ہے. چیپٹر نمبر 38 جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوا، سورہ صاد، ٹھیک ہے؟ یہ تو مکن آیت ہے. مجھے بتائے اس وقت تو کتاب کی فارم میں آیا نہیں تھا قرآن، یہ اللہ کس کتاب کی بات میں بات کر رہا ہے؟ اب یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا. میرا مسئلہ مسئلہ بھائی کیا ہے؟ اس میں مسئلے والی کون سی بات ہے؟ یہ مکی اور یہ مدینی، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نا میری بھائی قیامت کے دن. ارے بھائی قیامت کے دن کو چھوڑو، ابھی ہم اس دن میں بیٹھے ہیں. یہ مکہ میں آئے، اس وقت تو قرآن کتاب کی شکل ہی نہیں لیا. یہ اللہ کون سی کتاب کی بات کر رہا ہے؟ دین اسلام صاحب، وکاس بھائی دیکھو، میں تمہارا آسان کر دیتا ہوں تمہارے طرف سے. دیکھو جو تم آرگیومنٹ رکھنا چاہ رہے ہو نا، اس آرگیومنٹ کو رکھنے کے لیے تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ پورا کا پورا قرآن کتابی شکل میں ایک ساتھ آیا ہے، تو آپ والا آرگیومنٹ آپ رکھ سکتے ہو. لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ ایک ساتھ اوپر سے آیا ہے پورا سارے سورے آیتیں، تو آپ کے آرگیومنٹ میں یہ فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بک ابھی آئی نہیں ہے، بنی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے پھر اس کے تو ٹائم لگے گا نا. کس میں ٹائم لگے گا؟ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ سورۃ مزمل جو ہے یہ کب اترا اور کون سی سورت ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ میں بالکل دے دوں گا، مجھے اس کا نمبر بتاؤ، میں ابھی بتا دیتا ہوں. سورۃ مزمل نمبر بتاؤ. 75 ہے میرے خیال سے. 75 ہے سورہ مزمل؟ نہیں، سورہ 73 قیامہ ہے. 73 ہے. 73 سر یہ تیسرے نمبر کی صورت ہے، ریویلیشن آرڈر کے مطابق تیسرے نمبر کی ہے. اچھا تیسرے نمبر کی صورت ہے جی. اچھا اس میں جو آیات ہے چوتھی نمبر آیت ہے، چوتھا نمبر آیا تھا کہ پانچواں نمبر آیا تھا؟ سورۃ مزمل کی چوتھی نمبر آیت ہے. چوتھا نمبر آیا تھا. اچھا نہیں، چار نمبر یار، 4 نمبر کا آیا تھا. اس کا کیا کروں؟ آپ مجھے سمجھائیے اس کو. میں کہاں سے سمجھاؤں، تمہیں پتہ لگ گیا؟ اس میں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ابھی قرآن اترا نہیں ہو، اللہ کہہ رہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. کیا تو مطلب؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن کا مطلب ہے قرأ، جس کو قرأ دیا گیا، جو قرأ دیا گیا محمد کو. قرآن ایک کتاب ہے ہی نہیں، قرآن تو قرأ ہے. قرآن لفظ نکلا ہے قرأ، جس کی قرأ کی جاتی ہے. قرأ کو ترتیب سے پڑھو. واٹس دا پرابلم؟
بھائی یہ قرآن بل ہوا قرآن مجید، قرآن کریم، یہ قرآن کی آیات ہی ہے نا. جی اب جی کیا بات قرا کی ہے. وٹ ڈز قرآن کا مطلب کیا؟ چلیں بتائیں، جائیں مجھے قرآن کا مطلب بتائیں. بھائی ایک سیکنڈ بھائی، آپ بھائی کو چھوڑیں، قرآن کا مطلب بتائیں. ارے ایک مسئلے کو چھوڑ کے قرآن کا مطلب بتا دے بھائی. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو چیز کو جمع کرنا، اس کو قرا کہتے ہیں. کہاں قرا؟ قرآن کا مطلب ہے قرا، جس کی قرا کی جائے، فل سٹاپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. جس چیز کی قرا کی جائے، بات ختم ہو گئی. تو قرآن تو کی کتاب ہے ہی نہیں، قرآن وہ چیز ہے جس کی قرا کی جائے. آج راز کھل رہے ہیں وکاس بھائی، غور و فکر کرو، ابھی تدبر کرو. آج دیکھو سارے راز کھل رہے ہیں آپ کے سامنے. نہیں بھائی ساحل بھائی، بات یہ ہے کہ بات جو ہوا کہ بھائی سورۃ صافات اور سورۃ انبیاء کو دونوں ساتھ لے کے چلنا ہے. یار کیوں میں نہیں؟ ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہوں، لیکن جب میں بول رہا ہوں کہ دونوں کے درمیان مینی منتھس کا فرق ہے، بہت مہینوں کا ڈفرنس ہے، وہ مجھے لکھنے دو، میں تمہارے ساتھ کلیکٹ کرتا ہوں سب کو. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کیا اس پہ آپ قائم نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میں قائم ہوں، کون میں ان قائم نہیں صورتوں ہے؟ کو اکٹھا کر رہا ہوں، کہہ تو رہا ہوں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کئی مہینوں کا فرق ہے، وہ بھی مجھے لکھنے دو بریکٹ میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کلیکٹ کرتا ہوں. یہ تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی، میرا مسئلہ تو نہیں ہے. کیا مطلب میرا مسئلہ؟ یار یہ مسئلے تو والی کون سی آپ، بات ہوئی؟ ایک سیکنڈ بھائی، اگر تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے وکاس بھائی، اگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو تم یہ کہہ دو کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے، پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نیچے آئی ہے، کہہ دو تو تمہاری بات کے حساب سے چلتے. پھر ساحل بھائی میں کوئی عالم الدین نہیں ہوں. تو تم سیکھے کیا پھر؟ دیکھو دوستو کتنا ڈیفیکلٹ ہے بیچارے کو یہ آنسر کرنا کہ یہ ایک ساتھ اتری ہے. یہ بھی نہیں بول سکتا وہ، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتری ہے، گیپس میں اتری ہے. کیسے وہ اشمنجس میں پڑ گیا یہ بندہ کہ ایک جواب سیکنڈ، دوں کیا. بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کب اترا اور کہاں پہ اترا، مدینہ میں اترا یا مکہ میں اترا، یہ نہیں پوچھا بھائی جائے گا. میں اس وقت اسلام کی کوئی ایسی نیریٹو کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کہانی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو ابراہیم کی کہانی ہے. اس میں کوئی سوال آپ سے نہیں کیا جانا. ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال نہیں آپ سے کیا جائے گا، سمپل سی بات ہے. تو ڈو ناٹ ٹیل می کہ ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال ہے. اگر ہے تو مجھے دکھا دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کی کہانی کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا. سو ڈونٹ گو دیئر. ہم تو تدبر کر رہے ہیں صرف. تو ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کو اٹھا لینا، اس طرح ہاں لکھ تو دے اب اس دونوں کو طرح. کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کہ بہت مہینوں کا فرق ہے ان دونوں آیتوں میں، تو مجھے لکھنے دو، ورنہ کہہ دو یہ کٹھی نازل ہوئی ہیں دونوں آیتیں. ٹھیک آپ لکھ دو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اب لکھ دو. دھنیہ واد. ادھا گھنٹہ میں برباد کیتا ہے پاگلا کن. نہیں ساحل بھائی اپنا اے بے نکو 2 گھنٹے برباد کرتے پھر کے. ہاں بھائی چلو آگے کیا لکھنا ہے؟ مجھے آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی ساحل بھائی، بلکہ یوٹیوب پہ بھی نظر نہیں آ رہی. ساحل بھائی ان شیئر کر کے ری شیئر کریں. نہیں میرے انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا شاید. آ گئی. اوکے تو 91 کو پہلے پڑھنا ہے یا 57 کو پہلے پڑھنا ہے، یہ بتائیں. اچھا ہم کہاں تک پہنچ گئے سر؟ چیپٹر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 کو پڑھنا ہے یا سورہ صفات کی آیت نمبر 91 کو پہلے پڑھنا ہے؟ اچھا 91 کو پہلے پڑھنا ہے، پھر 92 کو 91 پڑھنا کو ہے. ساحل صاحب 91 کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیں فرسٹ. اوکے 57 کو اس کے بعد پڑھنا ہے، ادھر لکھ دیں 2. 57 یہ سورۃ انبیاء کی پڑھنا ہے، اس کو کر دیں 2. لیں جی اب ہم اس کو ذرا ترتیب میں پڑھتے ہیں. وہ چپکے سے گھس گیا اور ان کے معبودوں کو کہنے لگا تم کیوں نہیں کھانا کھاتے. اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا. کیا یہ سچی بات ہے؟ ایک سیکنڈ ہے. اچھا
پھر یہاں پر تم کیوں نہیں کہتے ہو ما لکم لا تنطقون، پھر سورۃ صافات کی 92 پڑھو، تم کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ ارے ابھی ہم آرڈر بتاؤ، آرڈر بتاؤ نا بھائی. پہلے کس کو پڑھنا ہے، دوسرے پہ کس کو پڑھنا ہے، تیسرے پہ، تاکہ تم جو بول رہے ہو نا کہ اچھا تدبر کر کے ہوگا، تو اس کو میچ کرو ابھی کہ کون سا ورس پہلے پڑھو گے، اس کے بعد کون سے ورس پہ جاؤ گے، تاکہ سٹوری ہم کو سیکوینس میں معلوم پڑے. چلو ٹھیک ہے، سورۃ صافات کی 91 اور 92 پہلے پڑھنا ہے. اچھا 91 کے بعد 92 بھی پڑھ لیں ساحل بھائی، 92 کو 2 کر دیں، اس کے بعد 57 کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 57 کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 57 کو 3 کر دیں ساحل بھائی. پھر سورۃ صافات کی 95 کو پڑھنا ہے. صبر صبر صبر، ریلیکس ریلیکس ریلیکس. پھر صافات کی 93 کب آئے گی؟ پھر یار مجھے آپ کا اسکرین نظر نہیں آ رہا ساحل بھائی. 92 کیا آپ نے 2 لکھ دیا؟ سورۃ صافات کی 92 92 پڑھنا ہے. ساحل بھائی ان شیئر کر کے ری شیئر کریں، آپ کی اسکرین سٹک ہے. نہیں، میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے ایڈم. کوئی بات نہیں، ان شیئر کر کے ری شیئر کریں، صحیح ہو جائے گا. نہیں ان شیئر کریں نا، شیئر ختم کریں، بیک سٹیج نہیں کریں اس کو. اوکے دوبارہ شیئر کریں. بھائی آج یہ مجھے کروانی ہے یار یہ سیکوینس بنائے تو صحیح یار. میں بہت میری دلی تمنا ہے کہ سیکوینس بنے. آ گئی؟ اوکے آ گئی، اب صحیح ہو گیا. پہلے ہم نے 91 پڑھا، وہ چپکے سے گھس گیا اور ان کے معبودوں سے کہنے لگا تم بات کیوں نہیں کرتے، کھانا کیوں نہیں کھاتے. اور پھر اس نے بولا تم بولتے کیوں نہیں ہو. پھر 3 نمبر پہ اس نے پڑھا ابراہیم نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. یہ ابھی ہاں ٹھیک ہے، سورۃ انبیاء کی تو 57 وہ جب ان کے بتوں کے درمیان میں کھڑا ہے تب اس نے کہا میں ان کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. اچھا ٹھیک ہے، اب جائیے سورۃ صافات 93 پڑھیں. بھائی پوچھ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے تو ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور ایک چال چلوں گا. ہاں ٹھیک ہے، یہ لگاؤ 3 نمبر پہ لگاؤ. لگا دیا 3 نمبر پہ. لیکن جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کے، یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ تو آپ نے آدھی سٹوری اٹھایا تو اس میں کیا کرو بھائی؟ آدھی سٹوری کی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کس آیت کو کیا رکھنا، تم گیم ڈال رہے ہو. یہ دیکھو یہ کیا کہتی ہے، اس کے اینڈ میں ہے بادا ان تالو متبرین. جب تم بھاگ جاؤ گے چلے جاؤ گے، کن کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے، 57 ایک میں سیکنڈ، جب پورا اٹھانا ہے تو پھر صافات سے بھی پورا اٹھائیے نا. پورا ہی اٹھاؤں گا بھائی. تو آپ پہلے جائیے. مجھے بتاؤ یہ والی جو آیت ہے 57 نمبر آیت، یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ اچھا یہ تو ابراہیم. آپ ایک سیکنڈ آپ سورۃ صافات کی 87 پڑھی، اس میں لکھا ہے فما ظنکم برب العالمین. کس کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کیا گمان ہے، کیا یقین ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ 87 اچھا 87 سے چل رہا ہے، میں ابھی اس کی بات کر رہا ہوں. 57 کہاں رکھنی ہے میں نے؟ وہ پہلے رکھنی ہے بعد میں. 87 بھی پڑھ لیتے ہیں. تمہارا کیا رب العالمین کے بارے میں؟ پس اس نے ایک نظر ستاروں پہ ڈالی اور بیمار ہو گیا. یہ کیا بکواس ہے؟ ستاروں کو دیکھ کے بیمار ہو گیا؟ میں نے ستاروں کو دیکھا کووڈ 19 ہو گیا. یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ ایک سیکنڈ بھائی، آپ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن کریم کی جو حروف ہے اس پہ غور و فکر نہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں کر رہا ہوں نا غور و فکر. ایک آیت نے کہ ہم نے ستاروں پہ نظر ڈالی، ہی لکڈ ایٹ دا نجوم، اس نے ستاروں پہ نظر ڈالی اور بیمار ہو گیا تھا. یار کون سا بندہ ہے ساحل جو ستاروں کو دیکھ کے بیمار ہو جاتا ہے؟ یار مجھے بتا یار. بیمار کہاں ہے؟ بیمار کہاں لکھا ہے؟ سامنے لکھا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہے، سامنے لکھا ہے، سامنے لکھا ہے. کیا ہے؟ اچھا یہاں پر فقال انی سقیم لکھا ہے. سقیم کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں آپ بتائیے، آپ بڑی بیمار آپ بتائیے. سکیم بیمار. اچھا تو ایک سیکنڈ، شورا میں لکھا SICK ال بیمار. آپ کے تمام اسکالر تھے کیسا چل بھائی ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ بھائی، اسکالر کی بات مت کرو ابھی. آپ کہہ رہے کہ میں بڑی روگی روگ لگ گیا اس کو، جیسے آپ کی گرل فرینڈ بھاگ جاتی ہے تو آپ کو روگ لگ جاتا ہے، وہ والا روگ. ہاں ویسی کچھ رہے گا. ایک سیکنڈ، آپ نے یہاں پر جو سقیم کا مطلب یہ بیمار، سورۃ شعراء جو ہے وہاں پر لکھا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وہاں پر مرض تو لکھا ہے، کیا مطلب دونوں کا؟
بھائی آپ نے اس کی کوئی ٹرانسلیشن بتانی ہے تو بتا دیں, آپ کے اسکالر نے جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. باہر میں جائیے بھائی, آپ مجھے سمجھائیے. آپ ہم ہیں یہاں پہ اسکالر باہر میں جائے. میں تو یہی بتا دینا بھائی, وقاص بھائی تو بتا دینا پیارے بھائی. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم کے جو حروف ہے اس پہ اللہ نے کہا غور کرو. یہاں پر سقیم لکھا ہے اور سورۃ شورا میں مریض لکھا ہے. مریض ارے مطلب کیا کھوتے کیا ہے مطلب, ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا معلوم, آپ سمجھائیے. Oh my goodness یار, یہ ساحل کامیڈی شو ایٹ اٹس بیسٹ ہے یار. بھاری ہے لیکن وقاص بھائی بہت بھاری ہے, مجھے نہیں معلوم. میں کہتا ہوں بھائی قرآن کے مجھے سقیم میں کیا فرق ہے اور مریض میں کیا فرق ہے, آپ بتائیے نا. بھائی مجھے بتانا ہے. مجھے کیوں بتانا ہے بھائی؟ وقاص بھائی تو اتنے سال کیا تدبر کیا قرآن پہ بھائی؟ ایک سیکنڈ, آپ لوگوں نے سوال اٹھایا, میں نے نہیں اٹھایا. مجھے جتنا علم اللہ نے, مطلب سوال ہی نہیں اٹھانا ہے بھائی. میرے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ میں سوال, یہاں پر سقیم لکھا ہے اور سورۃ شورا 80 نمبر آیت جیسا بولا ہے ویسا مان لینے کا. دونوں میں کیا سقیم اور مریض میں کیا فرق ہے نا. ارے بھائی آپ کے سب لوگوں نے اگر ایک ہی ٹرانسلیشن کی ہے تو اس کو نہیں مارنا. اچھا تو پھر سقیم یہاں پر جو لکھا, یہاں پر مریض بھائی تو میں کیوں نہیں لکھا؟ سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے اسکالرز نے ٹرانسلیشن کی آپ نے اسے نہیں ماننا, رائٹ؟ نہیں اسکالر کی بات, آپ خود اپنے آپ سے بھائی میں نے پوچھیں. سوال کیا ہے کیا اسکالرز کی ٹرانسلیشنز کو نہیں ماننا, کریکٹ؟ مجھے اس لیے نہیں ماننا ہے کہ یہاں پر سقیم لکھا ہے اور یہاں پر مریض لکھا ہے, دونوں میں فرق ہے نا. حضرت عزت ماپ آپ کے اسکالرز نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے کیا اس کو نہیں ماننا, ہاں یا نہ؟ مجھے تو سب کچھ ماننا ہے, میں تو مسلمان ہوں بھائی, میرا تو ہر حرف یقین ہے. سر ونس اگین دوبارہ پوچھتا ہوں, جو آپ کے اسکالر نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ جی مجھے ماننا ہے. اوکے, تو آپ کے اسکالرز نے ٹرانسلیٹ کیا ہے بیمار, سکھ. اچھا تو جی آپ نے سوال اٹھایا, ان لوگوں نے نہیں اٹھایا. آپ نے سوال اٹھایا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, دو الگ الگ. بھائی بات سنیں, الگ الگ کو گولی ماریں. سکیم کا مطلب اگر سکھ نہیں ہے جو آپ کے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو کیا مطلب ہے وہ آپ بتا دیں. نہیں آپ ایک سیکنڈ بھائی, میں نے آپ سے سوال کیا یہاں پر سقیم بھائی لکھا اس ہے. کا سکیم کا مطلب ہے بیمار. اچھا تو سورۃ شورا کی جو آیت ہے 80 نمبر, وہاں پر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. مریض کا مطلب ہے جو بندہ مریض ہو. اردو میں دو لفظ بیمار ہوتے اور ہیں, بیماری دونوں میں فرق ہے نا بھائی. بیمار سکھ بیماری, اور وہ مریض ہے, یہ دونوں اردو کے بھی لفظ ہیں, دو ڈیفرنٹ لفظ ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ جو مریض ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ بتاؤ. مریض بیمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی ہو گیا بھائی, آپ نے جواب دیا, ٹھیک ہے. چلیں, بڑی مہربانی آپ کی. تو ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا, وہ بیمار پڑ گیا, ہاں یا نہ؟ ہاں جی بیمار پڑ گیا. مجھے بتائیں ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے سالا؟ ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے یہ بتائیں گے؟ اب پھر وہی سوال نا, وہی تو پوچھ رہا ہوں, ستاروں کو دیکھ کے بیمار کون پڑتا ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے تو نہ بتائیں, کہتے مجھے نہیں پتا کہ کون پڑتا ہے. مجھے نہیں معلوم یار اس طرح باتیں وہ کرنا. دھنیہ واد ہو گئے آپ کے. ساحل بھائی آگے چلیں یار, چلو آگے بڑھو. آگے بڑھتے ہیں بھائی. یہاں پہ آپ لے کے گئے تھے مجھے ایویں بلا وجہ, ایویں ٹائم ویسٹ یاد. یار ٹائم ویسٹ یاد نہ کرے رہے یار, اصل مدے پہ بیٹھا ہوا تھا میں, ایسے ٹائم ویسٹ یاد کر رہے ہیں. آگے چلے. وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا گھسا اور کہنے لگا تم کھاتے کیوں نہیں ہو. اچھا اسی جو 90 نمبر آیت ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ سورۃ الصافات میں 90 نمبر آیت ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ وہ اس سے پھر گئے پیٹ پھیر کے, وہ لوگ چلے گئے, اسے دور ہو گئے. اچھا تو اسی وقت سورۃ انبیاء کی جو آیت ہے 57 نمبر, اسی وقت کہا کہ ان کی اسی جو وقت. اچھا جی, یہاں سے 57 نمبر آیت میں آنا ہے. اتاٹی خیر ہو جائے. وہ جب منہ پھیر کے چلے گئے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ ضرور چال چلوں گا, میں بیمار ہوں سلا, جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو ان کے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا. صحیح کہہ رہے ہیں جی. لے ساحل صاحب,
اب آپ اپنا نوٹ پیڈ لیں ساحل صاحب, سب سے پہلے جو نمبر 3 پہ لکھا ہے اسے نمبر 1 کر دیں, یہ 57 کو نمبر 1 کر دیں, ہاں اس کو نمبر 1 کر دیں, 91 کو نمبر 2 کر دیں. یہ بھی اگری کر رہے ہیں کیا؟ جی سر, وہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پڑھ پڑھ کے چینج کر رہے ہیں نا سر, رن ٹائم چینج ہو رہی ہے نبی کی طرح, ان کے اوپر بھی نبوت آ رہی ہے. جبرائیل کہہ رہا ہے چینج کرو یار, لاجک چینج ہو رہی ہے یہاں پہ, چینج کرو. اوکے, ابھی یہ پہلا ہو گیا, یہ دوسرا ہو گیا, 92 کو کرتے 3, یہ 3 ہو گیا. ہاں اب ٹھیک ہے سر. جی جی پڑھیے آپ. اب ٹھیک ہے. ہاں تو ان آیاتوں کو بھائی لیا کرو جو کہاں اسی اس آیاتوں کو لینا چاہیے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں سورۃ اچھا, اب اس کے بعد آتا ہے چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 58. تو آپ نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے بت کے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پر آپ رک جاؤ. رک گئے. جب ان لوگوں کو پتہ چلا, کن انہوں لوگوں, نے کہا یہ یہ جن کا کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ یہ سورۃ انبیاء کی 59 نمبر آیت. انبیاء کی 59 پڑھ رہے ہو, ایک سیکنڈ, انبیاء کی 59 پڑھ رہے ہو؟ ہاں جی 59 تو 58 کہاں ہے؟ اب تو پہلے پڑھ لے 58 تو پڑھ لو. بھائی, ہم نے تو پڑھا جب اس کا بوتوں کو ہاں ٹکڑے تو ٹکڑے کر 58 کو دیا. کہاں رکھنا ہے, 58 کو کہاں رکھنا ہے, نمبر 4 پہ. ایک سیکنڈ بھائی, آپ قرآن کریم کے اندر اسے نہیں کر سکتے ہو, لیکن اندازے کے بھائی میں مطابق میں نے مکس کر رہا ہوں نا, 58 کو نمبر 4 پہ رکھنا ہے کہ نہیں؟ رکھو, آپ کا مرضی. ساحل صاحب 58 کو نمبر 4 پہ رکھیں, 58 کو نمبر 4 پہ رکھیں. اوکے, ایک سیکنڈ, اب ایک سیکنڈ 50, بھائی, ایک سیکنڈ. پھر ہاں چینج ایک کرنا ہے. یہ تب پھر رکھیں چینج گے کرنا جب ایک سے یہ تب رکھیں گے کہ سورۃ صافات کی جو 93 نمبر آیت کے بعد رکھیں گے نا. ہے. فراغ 93 کے بعد رکھیں گے سر, 93 کو 4 کرتے ہیں, 58 کو 5 کر دیں. 93 کو 4 کروں, 93 کو 4 کریں, 58 کو 5 کر دیں. باپ رے باپ, کتنے بار اس نے چینج کیا بھائی. اوکے, اب کون سی آیت پڑھنی ہے بھائی؟ نہیں آپ پڑھیے, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کیا نہیں کرنا بھائی, اب آپ بتائیں. بتائیں گے کون سی آیت آگے پڑھنی ہے اس کے بعد. میرے سمجھ میں تو آ گیا بھائی. ارے ہم کو بھائی بھی اب آپ سمجھا نے دو. ہم کو سمجھا دینا اگلی آیت کون سی پڑھنی ہے. بھائی یہ سمپل آیاتی ہے, لیکن آپ لوگوں مذاق اڑا رہے ہو, سمجھنا بھائی نہیں. میں نے آرگنائز کرتے ہیں بھائی, آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آرگنائز کرتے ہیں. اب اگلی آیت کون سی پڑھوں؟ آپ دیکھو سورۃ صافات کی جو 93 نمبر آیت ہے, فراغ علیہم ضربا بالیمین, جی جب اس نے شروع کیا ان کے اوپر, ان کو مارا, جی, پھر آپ فجعلہم جزازا, وہ کہاں ڈالنا ہے؟ پھر ابھی تو وہ برا پھنسنے والا ہے وقاص بھائی ہمارا. نہیں یہی تو پھنسنے کی گیم بات ہے نہیں بھائی, ہے. یہی تو کہا تھا مکس نہیں کر سکتا. 93 کے بعد کون سی پڑھنی ہے؟ 93 کی بات, پھر ان لوگ جب ان کو مارا 93 سورۃ صافات کی, پھر سورۃ انبیاء کی 58 نمبر رکھو, اور رکھ دی, وہ 4 کے بعد 5 رکھ دی. اب اگلی آیت کون سی رکھنی ہے؟ اچھا پھر ان لوگوں کو پتہ چلا 59 نمبر آیات ہے سورۃ انبیاء کی. سورہ انبیاء کی 59 نمبر آیت رکھے ساحل بھائی, نیچے لائن میں لکھیں 59 نمبر آیت, اس پہ ہاں لکھیں 59 نمبر آیت رکھیں سورہ انبیاء والی سائڈ پہ. وہ 59. ہاں چلا اٹھے, وہ چیخ اٹھے, وہ چلا اٹھے وہ کہ چیخ کس اٹھے. نے, ہاں وہ چیخ اٹھے, کس نے کیا ہے ہمارے گاڈز کے ساتھ. یہ 6 نمبر پہ رکھنا ہے کیا؟ یہ 6 نمبر پہ رکھنا ہے. کس نے کیا ہے, وہ چلا اٹھے, کس نے کیا ہے ہمارے گاڈز کے ساتھ, جس نے بھی کیا وہ بہت ظالم ہے سالا. ارے قرآن کے باہر کون سی رکھنا ہے, یہ ان سے پوچھ لو, لاسٹ میں نہیں جاتے جاتے پوچھنا قرآن کے باہر کون سی آیت رکھنی ہے. وہ چیخ اٹھے کہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. ہاں اور اسے آگے کیا ڈیش ڈیش ڈال کے موسٹ امپورٹنٹ چیز لکھیں اینڈ میں, یقیناً وہ بہت ظالم ہے, ڈیفینیٹلی وہ بہت ظالم ہے. یہ اسی آیت میں ہے کیا؟ ہاں اسی آیت میں ڈیش ڈیش ڈالیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں اسی لیے اس کو سٹار رکھوا رہا ہوں. یقیناً وہ بہت ظالم ہے, بہت ظالم ہے. جی بھائی جان, یہ 59 پڑھ لی, اب کون سی پڑھنی ہے؟
60 بھی پڑھ لو. 60 بھی پڑھنی ہے سر اس کے بعد. اوکے 60 بھی پڑھ لیں اس کو جی. 7 یہ نمبر نمبر 7 رکھیں. کچھ لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے جو پٹھی سیدھی باتیں کرتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم ہے. ہاں سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے سر؟ 61 بھی رکھو نا. 61 بھی رکھیں. 61 بھی رکھتے یہ ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹماٹر کے ساتھ دھنیا دے رہا ہے. 61 بھی پڑھے سر. 8 نمبر کی آیت پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا لاؤ اس کو تاکہ وہ سب کے سامنے گواہی دے. کیا کہا لوگوں نے کہا لاؤ اس کو تاکہ وہ سب کے سامنے ٹیسٹیفائی کرے. ہاں گواہی دے. سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اچھا پھر 94 سورۃ صافات کی. فاقبلوا اچھا اس کے بعد الیہ 94 64 کے بعد 94 پڑھنی ہے ساحل بھائی. اب آ جائیں 90 دوسری سائڈ نمبر. پہ. 94 پہ آ جائیں. ہاں 94 کہتی ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. جی سر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اچھا پھر 62 سورۃ انبیاء کی. قالوا ان لوگوں نے پوچھا. واپس سورہ انبیاء پہ چلے جائیں ساحل بھائی. یار یہ 62 کتنی محنت کرا رہا ہے وکاس بھائی. 62 ہاں انہوں نے پوچھا ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ پھر 63 بھی پڑھنا ہے. قال بل 63 بھی فعلوا. پڑھ لیں جی. ابراہیم نے کہا آپ نے جواب دیا, سوری 11 نمبر, آپ نے جواب دیا بڑے سے پوچھ لو. ہاں دیا. بڑے سے پوچھ لو. ہاں پھر آگے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ 64 بھی رکھنا ہے ساتھ میں. 64 بھی رکھ لیں ساحل صاحب. یہ دیکھو یہ پوری میرے خیال سے یہ وکاس کو وہی آئی ہے اس ترتیب میں جانا ہے کر کے. سر وہی چل رہی ہے. پھر انہوں نے اندر ہی اندر سوچا, یعنی خود ہی پھر سوچا. پھر انہوں نے خود سوچا ہاں یقیناً تم ہی گندے بندے ہو, تم ہی ظالم ہو. یقیناً تم ہی ظالم ہو. اس کے بعد کون سی پڑھنی ہے وقاص صاحب؟ پھر اگلی آیت بھی ساتھ میں رکھنا. 65 نمبر 65. اگلی آیت بھی رکھتے ہیں صاحب. 65 نمبر بھی رکھتے ہیں. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے, تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے ہیں. Then they پھر وہ reversed اپنے themselves. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے. کون اوندے کر دیے گئے بھائی؟ بھائی ان لوگوں نے سر نیچی کرا ہے, ایسے سر نیچی کر کے اچھا جی سوچا. سر نیچے کرا جی. لوگوں نے سر نیچے کر لیا کہ ہم اس کا کیا جواب دیں گے. اوکے مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور وہ چپ کر گئے نا. آگے 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 ان لوگوں نے سر آگے نیچی کرا کہ ہم بھوتوں کے ساتھ آگے کیسے کون بات سی کر پڑھنی سکتے ہے؟ ہیں. آگے کون سی پڑھنی ہے؟ اچھا تو 66 بھی پڑھ لینا ساتھ میں. اب کون سی 66 بھی پڑھ لیں؟ 66 بھی پڑھ لیں جی. 66 پڑھ لیں جناب. ابراہیم نے کہا 94 کرائنگ ان دی اپنا کیا بولتے ہیں کرائنگ ان دی کارنر. میرا نمبر کبھی آئے گا؟ ہاں پتہ نہیں کب آئے گا بیچارہ. ابراہیم نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کا عبادت کرتے ہو. آگے سر. اچھا ان لوگوں 95 سورۃ صافات کے ساتھ میں ان لوگوں اب کی کیا کروں؟ عبادت کرتے ہو کیا؟ ہاں عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیں کافی ہے. اب کون سی پڑھنی ہے سر؟ سورۃ صافات کی 95. ارے اب نمبر آ 95 گیا پہ چلے جائیں صاحب. جی. اب 95 پہ چلے جائیں. 95 پہ چلے جائیں. ہاں اس نے کہا یہ ہے کیا تم انہیں پوچھتے جن 15. تم خود تراشتے ہو؟ کیا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو. تم خود تراشتے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی اب کون سی پڑھنی ہے؟ یہی آیت پر 67 سورۃ انبیاء کی. اب ابھی 67 پہ چلے جائیں. واپس سائل سے واپس آ جائیں جی. 67 پہ آ جائیں. 67 کیا ہے؟ تف ہے تم پہ.
تم نے اللہ کو چھوڑ کے تھو ہے تم پہ، تف ہے تم پہ، تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو پوچھتے ہو. ہاں جی اب کون سی پڑھنی ہے سر؟ اچھا ساتھ میں 96 سورۃ صافات کی بھی ساتھ ملائیے. اب 96 صاحب واپس 96 پہ آ جائیں. 96 پہ آ جائیں. کیا زگزیگ چل رہا بھائی. جب کہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں. آگے اچھا اور کس کو تم بناتے ہو؟ اچھا سورۃ انبیاء کی 68 اور صافات کی 97 دونوں ایک، ان لوگوں کا بھی جواب سنیں، دونوں ایک ہی کلمہ ہے. نہیں ایک ہی نہیں، دونوں میں سے پہلی کون سی پڑھوں گا؟ اب جو بھی پڑھ لیں دونوں کو ساتھ ملا لینا ہے. ساتھ ملانا ہے. ساحل صاحب پہلے 67 لکھتے ہیں، 68 لکھتے ہیں، 68 لکھتے ہیں اس سائڈ کی. ہاں انہوں نے کہا جلا دو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. پہلی 97 لکھو سورۃ صافات کی، کیونکہ ان لوگ ان کے لیے ایک ساحل صاحب پہلے 97 لکھتے ہیں جی، پہلے 97 لکھتے ہیں جی، چھوڑیں جی پہلے 97 لکھتے ہیں. 97 انہوں نے کہا کیا؟ ایک عمارت بناؤ پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو. شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو. ہاں اب آ جائیں جناب ادھر آ جائیں 68 پہ. ہاں انہوں نے کہا جلا دو اسے، اس کو جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، ہیلپ یور گاڈز اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو. آگے سر کون سی پڑھنی ہے؟ ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ. واہ بھائی واہ. ان دا مین ٹائم بھوشن چودھری صاحب نے 5 ممبرشپ کی ہیں. بھوشن چودھری صاحب بہت بہت دھنیہ واد آپ کے. کاش اتنی محنت اگر اللہ ہی کر لیے ہوتے تو بیچارہ وکاس کا آج اتنا دماغ نہیں جاتا. ساحل صاحب بہت مزیدار گیم ہو رہی ہے یہ، میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ والی گیم دیکھی ہے. بائی دی وے ویری امپورٹنٹ گیم ہو رہی ہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ 69 سورۃ انبیاء کی 69 پڑھنی ہے جی. اس کے بعد اوکے جی 69 پڑھنی ہے. ہاں ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اچھا 98 اور 70 آیت جو ہے دونوں سیم ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. سورۃ صافات میں لکھا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. دونوں سیم. یہاں پر کون سا لکھنا ہے وہ بولو. جو بھی لکھنا ہے لکھنا، دونوں سیم ہے. ایک سیکنڈ دونوں سیم. دیکھیں 70ویں آیت اور 98ویں آیت دونوں سیم ہے. یہاں تک سٹوری پہنچنا ہے، دونوں سیم. اوکے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا اور وَأَرَادُوا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ کے مطابق؟ نہیں ہے لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ فَأَرَادُوا کی یہ یہاں پر پا آیا پہلے، فَأَرَادُوا پا سببیہ ہے. ان لوگوں نے ارادہ کیا بھی ابراہیم علیہ السلام کے قیدن چال چلانے کے لیے. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ بس ہم نے ان کا جو چال تھا نیچے کرایا. سر دیکھیں فَأَرَادُوا میں اور وَأَرَادُوا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ارے ہے بھائی یہ گرامر کی حساب ہے، اتنے ٹائم لگے گا یار. اوکے گرامر کے حساب سے کیا فرق ہے فا میں اور وا میں؟ یہاں پر جو ہے وہ ارادو یہ واو عاطفہ ہے. سر جی فا میں اور وا میں فرق کیا ہے؟ مطلب ایک سیکنڈ یہ گرامر کی حساب میں نے کہا پا سببیہ بھی ہوتا ہے، پا قسم بھی ہوتا ہے. میں نے ان دونوں میں سے کون سی آیت پہلے پڑھنی ہے؟ ایک میں اسفلین ہے، الاسفلین ہے، دوسری میں الاسخرین ہے. کون سی پہلے پڑھنی ہے کون سی بعد میں پڑھنی ہے؟ ڈفرنٹ آیتیں ہیں، سیم نہیں ہے، کاپی پیسٹ نہیں ہے. ایک سیکنڈ جی میں ایک سیکنڈ رکا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا اور سورۃ انبیاء میں لکھے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، یہاں تک دونوں صحیح ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ یہ بھی دونوں سے ہے. سورۃ صافات میں اسفلین لکھا ہے یا فالاخسرین لکھا ہے. اسفلین کا مطلب ہے ہم نے اس کو نیچے کرایا. یہاں پر
अक्सरी ने उसको खसारे में गया, खसारा हो गया, इतना फर्क इन नहीं है। दोनों में से कौन सी पहले पढ़नी है कौन सी बाद में पढ़नी है ये बताएं भाई। आप नई तरीके से कुरान पढ़ा रहे हैं तो आप बताएंगे ना कौन सा पहले पढ़ना है कौन सा बाद में। अरे यार आप जो जैसा पढ़ना है वैसा ही पढ़ो। अब मुझे बताइए इसमें क्या फर्क है। ओके, आपने जब किसको पहले पढ़ना है किसको बाद में? 21वीं आयत कौन सी पढ़नी है और 22वीं आयत कौन सी पढ़नी है वो बताएं। अब मुझे मालूम है तुम क्या तावीलात करते हो ये वो। अब मुझे आपने जो लिखा है इसमें क्या फर्क है मुझे बताइए। सर जी अभी आखिरी, अभी तो 4 आयतें हो रहा है भाई, अगली बताएं। 21 पे कौन सी पढ़नी है, 20 पे कौन सी 22 पे कौन सी पढ़नी है? जैसे कि भाई मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया। बेटा बैटरी डाउन होना ही होता है जिस वक्त एडम सीकर खड़े के सामने खड़े होते हैं। पढ़ो आप पढ़ो क्या एक बैटरी मिनट, डाउन हो जाता है? मुझे आप बताओ 21वीं पे किसने पढ़ना है और 22वीं पे किसको पढ़ना है? साहिल साहब ये बैटरी पता है क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगी। अभी इसने बहुत गेम बनाई है, बहुत गेम बनाई है, इसमें भी पंगे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको पंगे क्या है। लेकिन यहाँ पे पंगा 100% खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपके पास दोनों आयतें सिर्फ और सिर्फ 20% के डिफरेंस के साथ है, आप दोनों को 19-20 में कर ही नहीं सकते। गेम खत्म हो गई है इसकी, इसलिए बैटरी डाउन हो गई है, वरना बैटरी अगले 2 घंटे तक चलती रहती। शायद समझ रहे हैं आप बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये खत्म हो गया बैटरी, इनका, टाटा बाय बाय? हाँ बैटरी डाउन इसी वजह से हुई है कि यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है। यहाँ पे दोनों आयतें ये डाल ही नहीं सकता सीक्वेंस में। अच्छा, अगर मैं इसकी ये हुज्जत भी लूं एज इट इज, जो कि हुज्जत गलत है इसकी, दिस इज नॉट हाउ कुरान इज रिटन, अगर इसकी ये हुज्जत भी ले लें तो आप देखिए कि कुरान की सीक्वेंस बनाने वाला कितना उल्लू का पट्ठा था।